السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مشاہدین کرام، ہم اس وقت عید الاضحیٰ کے ان مبارک ایام سے گزر رہے ہیں، جو ایام سال میں ایک بار ہمارے لیے آتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ بہت ساری برکتوں کو اور بہت ساری نیکیوں کے ایسے موسموں کو لے کر کے آتے ہیں کہ جن کا مقابلہ ہم سال کے کسی اور دن سے کبھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جو ابھی گزرا ہے، وہ پہلا عشرہ سال کے تمام دنوں کے مقابلے میں نیک اعمال کے لیے سب سے بہتر عشرہ ہے۔ یعنی ان 10 دنوں میں کیا گیا کوئی بھی عمل سال کے کسی بھی دن میں کیے گئے عمل کے مقابلے میں بہت ہی بہتر ہے، اس کا بہت ہی اونچا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، کہ کوئی بھی نیک کام جو سال کے کسی بھی مہینے میں کیا جائے، وہ ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کے سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ مختلف عبادتوں کا مہینہ ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ امہات العبادات جو ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ان 10 دنوں میں اور ذی الحجہ کے اندر اسلام کے امہات العبادات جو اہم عبادتیں ہیں، عبادتوں کی جو اصل جڑ ہیں، وہ ان 10 دنوں میں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ایسا کہا جائے تو اس طرح سے یہ ذی الحجہ کا یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے اس میں قربانی بھی ہے۔ تو اس ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں جو ہم نے عبادات کیے، جن لوگوں نے حج کا قصد کیا، وہ حج بیت اللہ کے ایک فریضے سے سرفراز ہوں گے، اور اسی طرح سے جن لوگوں نے حج بیت اللہ کا ارادہ نہیں کیا ہے، وہ اپنے گھروں پر ہیں، تو انہیں بھی چاہیے تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتے اور روزے کا اہتمام کرتے، کیونکہ یہ جو 10 دن تھے یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ایام تھے۔ خیر ایام الدنیا، یعنی دنیا کے دنوں میں سب سے بہتر دن جو ہو سکتے ہیں وہ یہی ذی الحجہ کے 10 دن تھے۔ اور قربانی کا جو دن آیا، کل ہمارے یہاں ہندوستان میں قربانی اور عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ اس دن لوگوں نے قربانیاں کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب کے قربانیوں کو قبول فرمائے، ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور میری طرف سے تمام برادران اسلام کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید الاضحیٰ کا یہ عید ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ایک مبارک عید بنائے۔ اللہ رب العالمین اس عید کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے، اور اسی طرح سے عید قرباں کے سلسلے میں ہمارے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کا جذبہ پیدا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ عید قرباں یہ معمولی عید نہیں ہے، یہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ تین قوموں کے لیے سب سے مقدس شخصیت کے حامل ہیں۔ 3 قومیں، یعنی چاہے وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، کرسچن ہوں یا مسلمان ہوں، ان تمام کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ عید قرباں ان کی سنت سے وابستہ یہ عید ہے۔ اس عید کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ عید قرباں وہ عید ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین
اپنے بندوں کی قربانیوں کو دیکھتا ہے۔ ایک جانور قربان کر کے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کرتے ہیں۔ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ ہمیں ایک جانور قربان کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قربانی کے لیے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اور سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے تقوی۔ تقوی یہ اللہ رب العالمین کے یہاں یہی مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا یہ بہایا ہوا خون یا گوشت یہ سب نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو تمہارے اندر کتنا تقوی ہے، تمہارے اندر کتنی خشیت ہے، یہ چیز اہم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے متقی بن کر کے رہیں۔ یہ عید قرباں یہ آتا ہے تو ہمیں یہ پیغام بھی دے کر کے جاتا ہے کہ ہم دنیا میں ہر مسئلے میں قربانی دیتے رہیں۔ بغیر قربانی کے کوئی بھی کام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ بغیر قربانی کے ہم سرخرو نہیں ہو سکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ عبادت کا کام ہو، چاہے وہ دنیاوی اور دیگر امور ہوں، تمام چیزوں میں قربانی ضروری ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم قربانی پیش کریں اور قربانی کے جذبے کو ہمیشہ اپنے اندر بیدار رکھیں، کیونکہ یاد رکھیں وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جو قربانی دینا جانتی ہیں، اور جو قومیں قربانی سے پیچھے ہٹتی ہیں وہ کسی کونے میں اور کسی تاریکی میں، کسی ظلمت میں کھو کر کے رہ جاتی ہیں۔ لیکن جو قومیں قربانی دینا جانتی ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں۔ تو اسی طرح سے دین میں بھی ہمیں اللہ رب العالمین کی راہ میں زیادہ سے زیادہ قربانی دینی چاہیے۔ کبھی ہمیں اپنی خواہشات کی قربانی دینی چاہیے، اور ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ ہمیں گناہوں کی قربانی دینی چاہیے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کے مقابلے میں دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مفاد یا بڑے سے بڑا مقصد آ جائے، ہمیں اس کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ عید قرباں کا وہ مقصد ہے جو ہمیں یہ عید سکھا کر کے جاتی ہے۔ اس چیز کو ہمیں اپنے اندر ہمیشہ باقی رکھنا چاہیے۔ اور جو لوگ اس وقت دین سے برگشتہ ہیں، جو لوگ اس وقت الہادی فکر کے حامل ہیں، جن کو کسی بھی دین، خواہ اسلام ہو یا کوئی اور دین ہو، ان کو کسی دین سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ قربانی کے جذبے میں شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ قربانی سے کیا ملے گا، یہ قربانی یہ تو پیسوں کا ضیاع ہے، یہ قربانی ایسا ہے کہ اگر اس قربانی کرنے سے اچھا ہے کہ ہم اس قربانی کا پیسہ غریبوں کو دے دیں، اور اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ ان کا مقصد غریبوں کی تئیں ہمدردی نہیں ہوتی، ان کا مقصد جانوروں کے تئیں رحم دلی دکھانا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد اللہ کے دین کو ٹارگٹ کرنا، اور دین کے جتنے بھی شعائر ہیں ان تمام شعائر کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ قربانی کوئی نیا عمل تو نہیں ہے، یہ قربانی اللہ رب العالمین نے تمام قوموں میں رکھی ہے۔ جو غیر سماوی دین ہیں، جو غیر آسمانی دین ہیں، ان دینوں میں بھی قربانی، زیادہ سے زیادہ قربانی اور جانوروں کا چڑھاوا زیادہ سے زیادہ تمام قوموں میں پایا جاتا ہے۔ یہ قربانی کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک منسک اور ایک قربانی رکھی ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی شخص قربانی کے سلسلے میں شک و شبہ کا اظہار کرے اور وہ کہے کہ کہیں پر بھی لکھے، کسی پوسٹ کی شکل میں لکھے، کسی ویڈیو میں بیان کرے کہ بھائی قربانی میں اتنا پیسہ ضائع کرنے سے اچھا ہے کہ ہم ان پیسوں کو کسی غریب کو دے دیں تاکہ اس کی مدد ہو جائے، تو ایسے شخص کو، چونکہ یہ شخص مخلص نہیں ہے، اس شخص کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے صاف ستھرے اور ایک فطری دین کو ٹارگٹ کرنا ہے، تو ہمیں اس سے کہنا چاہیے کہ بھائی میرے، تو یہ اپنی جس موبائل سے یہ میسج لکھ رہا ہے، تو اپنی اسی موبائل کو بیچ کر کے کسی فقیر کی مدد کر دے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا حال کیا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نفاق سے اور غیر منطقیت سے بھرپور لوگ ہوتے ہیں، ان کے نزدیک دین کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین کے شعائر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ان کے نزدیک صرف اور صرف اللہ کا دین، اللہ رب العالمین کے شعائر، انہی کو ٹارگٹ کرنا مقصد ہوتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ دنیا میں ان کی شہوانیت کو بے روک و ٹوک
ایک راستہ مل جائے اور وہ جس طرح چاہیں علم گلم جانوروں کی طرح جئیں، ان کو کوئی روکنے والا نہ ہو۔ یہ لوگ، یہ الہادی فکر کے حامی لوگ، اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔